خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية قال إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم مشائخ علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کے احسان و انعام سے آج سے ہم ہر مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک میں خطبہ جمعہ کے طور پر سلسلہ درس حدیث کا آغاز کر رہے ہیں. الحمدللہ تعالی حدیث پاک کا بیان تعلیمات قرآنی کے ساتھ ہمیشہ ہمارا معمول رہا ہے، مگر جس طرح ہم نے باقاعدہ درس قرآن کے سلسلے شروع کیے اور وہ حسب استطاعت ہر جگہ جاری ہیں، اس طور پہ درس حدیث کو سلسلہ وار کسی جگہ پہلے شروع کرنے کا موقع نہیں ملا. میں نے چاہا کہ ہفتہ وار جمعرات کو جو شب بیداری ہوتی ہے، اس شب بیداری میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو
ہم نے مرکزی تربیتی کیمپ ڈکلیئر کیا ہے۔ یوں تو شب بیداری تو مہینے کی 4 جمعراتوں میں ہوتی، مگر جو مہینے کی پہلی جمعرات آتی ہے اس کو ہم نے تربیتی کیمپ کے طور پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مختلف اضلاع سے تنظیمات اور وابستگان اور اہل اسلام آتے ہیں، اور الحمدللہ اس مرکزی ماہانہ تربیتی کیمپ کا آغاز پچھلی جو جمعرات گزری ہے آج رات اس سے ہو چکا ہے۔ تو پروگرام یہ طے کیا کہ اس جمعرات کو جو ہر مہینے کی پہلی جمعرات ہو، شب بیداری کے موقع پر تربیتی کیمپ میں درس قرآن دیا جائے، اور یہ ہمارا لاہور کا ماہانہ درس قرآن بھی ہو جائے گا۔ اور یہ جمعہ جیسا کہ آج خطبہ جمعہ کا موقع ہے، یہ اسی تربیتی کیمپ کی آخری نشست ہوتی، یعنی رات کو اخلاقی اور روحانی اور عملی اور فکری اور ذہنی تربیت کے لیے درس قرآن، جمعہ کی صبح کو تنظیمی اور تحریکی تربیت کے لیے نشست ہوتی ہے، اور یہ خطبہ جمعہ جو ہے اس کیمپ کی گویا آخری نشست ہوا کرے گی۔ تو اس خطبہ جمعہ میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ماہانہ سلسلہ وار درس حدیث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اس میں استقامت کی توفیق دے، اور مداومت اور ہمیشگی کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی مدد و نصرت فرمائے۔ آج کے درس حدیث کے آغاز کے لیے میں نے مشکات المصابیح، مشکات شریف احادیث نبوی کا ایک بڑا معتمد اور مستند اور بابرکت مجموعہ ہے۔ اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور پوری صحاح ستہ یعنی ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ان کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابوں، کم و بیش 14 حدیث کی کتابوں سے اعلیٰ پائے کی، جو سند کے اعتبار سے اعلیٰ پائے کی احادیث ہیں، روایت اور سند کے اعتبار سے، ان کو جمع کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور اس کتاب کا نام مشکات المصابیح ہے۔ مشکات کہتے ہیں چراغ دان کو۔ کسے کہتے ہیں؟ چراغ دان کو۔ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، اور مصابیح چراغ کی جمع ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ، اور قندیل ہو جاتا ہے چراغ دان، تو یہ چراغوں کا قندیل ہے۔ احادیث نبوی کو چراغ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ نور دیتی ہے۔ تو یہ اس پوری کتاب میں ہزارہا احادیث نبوی کے چراغ روشن ہے، اور یہ کتاب مشکات شریف ان چراغوں کا قندیل ہے۔ یہ صرف معنی کی حد تک میں نے عرض کر دیا۔ اس درس حدیث میں گفتگو اس انداز کی فنی اور علمی اس طرح کی نہیں ہوگی جو حدیث کے طلبہ کے لیے ہوتی، اور جو جامعہ میں یا مدارس میں طلبہ کے لیے جس انداز سے درس حدیث دیا جاتا ہے وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ فنی گفتگو ہوتی۔ آپ کی ضرورت اس میں سے عمومی مسائل کا بیان، کہیں عقائد کا ذکر آیا تو عقائد کا بیان، کہیں احکام کی بات آئی اس کا ذکر، اور کہیں تربیت کے مختلف پہلو آئے تو اس کا ذکر، تاکہ احادیث پاک کے حوالے سے آپ کی تعلیم و تربیت دینی کا سامان فراہم ہو۔ آج کے سلسلہ درس کے لیے جس حدیث پاک کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مشکات المصابیح کی پہلی کتاب ہے کتاب الایمان۔ اس کتاب الایمان کی پہلی فصل کی پہلی حدیث، احادیث کا چناؤ ہوگا جن جن احادیث کی اجتماعی طور پہ درس کے لیے ضرورت ہے، ان کا چناؤ کر کے ہم اپنے موضوع میں لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ گویا مشکات شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث، اور اس حدیث کی روایت فرمانے والے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی قابل توجہ ہے
کہ خلفائے راشدین سے احادیث بہت کم مروی ہیں. خلفائے راشدین سے احادیث بہت کم مروی ہیں، اور ان چاروں میں پھر زیادہ، نسبتاً زیادہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ورنہ بہت زیادہ حدیث بالعموم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن مسعود سے، دیگر صحابہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ مروی ہیں. خلفائے راشدین چونکہ اپنی انتظامی اور ریاستی اور سیاسی اجتماعی امت کی ذمہ داریوں میں زیادہ مصروف رہتے تھے، سو آپ اپنے حلقہ درس الگ سے منعقد کر کے احادیث کو باقاعدہ بیان کرنے اور روایت کرنے کا سلسلہ اپنی زندگیوں میں چلانے کا موقع کم ملتا تھا، اور احتیاط بھی کرتے تھے. بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو بطور خاص صرف واعظ، تبلیغ اور درس کے لیے اپنے آپ کو خاص کیے ہوئے تھے، ان سے حدیث زیادہ مروی. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ان چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ احتیاط. وہ تو حتی الوسع روایت نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی ایک لفظ کا بھی فرق میری زبان سے نہ ہو جائے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ صاحب مشکات نے بھی کتاب الایمان کی پہلی حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لی ہے، اور ہم بھی اپنا سلسلہ درس حدیث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے شروع کر رہے ہیں. یہ حدیث جو آج بیان کی، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبرائیل. یہ کتب حدیث میں اور ذخیرہ حدیث میں بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث گردانی جاتی ہے. اور اس حدیث کے اندر ایمان، اسلام اور احسان، تین چیزوں کی تعریف بیان کی گئی ہے. گویا علم دین کے اندر اس حدیث کی حیثیت بڑی بنیادی ہے. اس حدیث پاک میں واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے. ایک مجلس تھی. بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم. کتنی خوش نصیبی کی بات تھی. یہ خوش نصیبی انہی کو حاصل تھی کہ یوں کہیں کہ ایک روز ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے. یہ کہنے کا شرف صحابہ کرام کے بعد قیامت تک کسی اور کے نصیب میں نہ ہوا. یوں کہنا کہ ایک روز ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر تھے، آقا کی صحبت میں بیٹھے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر تھے. بس یہی شرف ہے جس نے ان کو صحابیت عطا کی تھی. یعنی صحابی سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والا. صحابی زیادہ علم کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، بہت زیادہ عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنا. تہجد ساری عمر تہجد پڑھنے کی وجہ سے صحابی، صدقہ خیرات بہت دینے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، ہر وقت جہاد کرنے کے سبب سے صحابی نہیں بنا، فتویٰ دینے کی وجہ سے صحابی نہیں. یہ سارے دینی کام، درس اور واعظ دین کا دینے کی وجہ سے صحابی نہیں بنا. یہ سارے کام صحابہ کرام نے کیے، مگر ان سارے کاموں نے مل کر بھی کسی کو صحابی نہ بنایا. اور آج بھی کوئی سارے کام کرے، اور ایسے اولیاء اللہ بھی ہوئے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. یعنی جو سلسلہ ولایت و امامت میں اعظم بنے وہ ساری راتیں جاگ کر بنے. تو اولیاء کبار، ائمہ اطہار بڑے فضیلتوں کے مالک ہوئے.
مگر ان کی تمام تر دینی، علمی، روحانی اور عملی فضیلتیں مل کر بھی کسی کو صحابیت کے مقام تک نہ لے جا سکی، محروم رہے اس شرف سے۔ صحابی کیسے بنے؟ یہ جملہ جو آیا ہے بس اس نے صحابی بنا دیا۔ کیا؟ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، بس اس شرف نے صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس خوش نصیبی کا نام صحابیت ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ایک دن تھا، فلاں وقت تھا، فلاں جگہ تھی، آقا تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام کے ارد گرد جرمت میں بیٹھے تھے، آقا کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ یہ شرف جس خوش نصیب کو ملا وہی صحابی ہوا، خواہ اس نے اپنی زندگی میں ایک رات بھی تہجد پڑھنے اور ایک سال کا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے یا ایک بار بھی اللہ کے گھر کا حج کرنے کا موقع نہ پایا، تب بھی صحابی ہوا۔ صحابی کسی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، صحابی حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو اندازہ کر لے کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محض صحبت میں 2 لمحے بیٹھنے سے انسان کتبوں اور غوثوں سے بھی اونچا درجہ پا لیتا ہے، اس صاحب صحبت ہستی کے اپنے درجات کا عالم کیا ہوگا، آقا کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے خوش نصیب ہوئے صحابہ کرام کے بعد حضور علیہ السلام کی امت میں جن کو باطنی طور پہ حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی اور وہ حضوری والے لوگ ہوئے۔ کیا؟ ایسے بھی ہوئے جن کو خواب میں حضوری نصیب رہتی اور اکثر بیشتر خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا اور ہوتا ہے، اور خواب میں حضور علیہ السلام کی صحبت اور مجلس نصیب ہوتی۔ پھر ان سے اونچے ایسے بھی ہوئے اور ہوتے رہیں گے کہ جنہوں نے عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کی مجلس پائی اور عالم بیداری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، ایسے بھی ہوئے اور ہیں۔ اور ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے روحانی اور باطنی طور پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نہیں حضوری پائی، بس پچھلی رات یا کوئی وقت گھڑی مقرر گردن جھکائی مراقبے میں بیٹھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، باطنی حضوری کے مالک ہوئے۔ اور ایسے بھی ہوئے کہ جن کا ایک لمحہ بھی حضور علیہ السلام کی حضوری کے بغیر نہ گزرا، تسلسل اور دوام کے ساتھ حضوری رہی، ایسے بھی لوگ ہوئے۔ مگر یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا اور یہ ساری باتیں مل کر بھی پھر بھی کسی کو صحابی کے درجے تک نہیں پہنچاتے۔ صحابی کیا ہے؟ سر کی ان آنکھوں کے ساتھ ایمان کی حالت میں آقا کو تک لینا، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی صحبت میں بیٹھ لینا، یہ صحابیت۔ خیر یہ ایک نکتہ اعتقادی نکتہ ہے، مگر ان الفاظ سے یہ بات نکل آئی کہ فرمانا، اور یہ خوش نصیبی کے الفاظ ہیں، قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، سبحان، ایک دن تھا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ پھر فرماتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، ایک اجنبی، اور بعض روایات میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ وہ کپڑوں سے اور اپنی وضاقتہ اور اپنے حالات سے عربی لگتا تھا، جیسے دور کسی دیہات سے کوئی شخص آیا ہے، نووارد تھا، اس کو دیکھا نہیں تھا۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس شخص کے کپڑے بہت ہی سفید تھے، بڑے سفید کپڑے تھے، اور بال بڑے سیاہ تھے، کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ۔ لگتا مسافر تھا کہ دور سے آیا ہے، مگر اس کے اوپر اثر کسی سفر کا نہیں تھا۔ سفر سے آدمی آئے نا تو تھکن ہوتی ہے، چہرے پر آثار ہوتے ہیں، کپڑوں پر گرد ہوتی، تو ایسا لگتا نہیں تھا کہ سفر سے آیا ہے، سفر کا کوئی اثر اس پہ نہ تھا۔
اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. وہ شخص مجلس میں آیا اور اس نے کیا کام کیا؟ صحابہ کرام کا عام معمول یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، جب دیر سے کوئی شخص آئے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاتا. اور یہ اسلام کے آداب میں سے بھی ہے کہ مجلس میں آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ دیر سے آتے ہیں اور ٹانگوں کو بیٹھے ہوئے لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے گزارتے ہوئے اور پھلانگتے پھلانگتے آگے آتے ہیں. جی سامنے بیٹھنا. جو پہلے بیٹھے ہیں ان کا کیا جرم ہے غریبوں کا؟ اور پھر یہ آداب کے خلاف ہے کہ مسلمان کے اوپر سے پھلانگتا ہوا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے جا بیٹھے. یہ اسلام کے آداب کے خلاف ہے. یہ کام ہماری مجالس میں اور مسلمانوں کی مجالس میں نہیں ہونا چاہیے. بس جو دیر سے آیا وہ دیر سے آنے کا خمیازہ بھگتے. جس کو شوق ہے آگے آنے کا وہ اسی قدر جلد آ جائے. ہاں اگر جگہ راستہ خالی ہے، کسی کو پھلانگنا نہیں پڑتا، تو آپ کو اجازت ہے خالی راستے سے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں یہ تھا کہ جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، مگر اس شخص نے کیا کیا؟ حتی جالس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری مجلس میں سے گزرتا ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا. تو یہاں سے وہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ شاید یہ شخص پہلی بار مجلس مصطفیٰ میں آیا کہ اس کو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، پیچھے سے پھلانگ کر آیا. یعنی اس طرح خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا. اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ اس آنے والے اجنبی شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا التحیات پڑھتے ہوئے، قعدہ میں دو زانو بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے. اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے، قریب کر دیے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ دیے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں. بیٹھ ادب سے گیا، دو زانو بیٹھا، ہاتھوں کو رانوں پر رکھ کر بیٹھا، ادب سے بیٹھا آقا کی بارگاہ میں، جیسے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے استاد کی خدمت میں اور مرید بیٹھتا ہے شیخ کی خدمت میں. قریب بیٹھ کر اس نے پھر حضور علیہ السلام سے سوال کیا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا کیا؟ بولیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ روایت مسلم شریف سے ہے جو صاحب مشکات نے لی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے. اس میں پہلا سوال اسلام کے بابت نہیں، ایمان کی بابت. اس روایت میں پہلا سوال اسلام پر ہے اور دوسرا سوال ایمان پر ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں پہلا سوال ایمان پر ہے اور دوسرا سوال اسلام پر ہے. ہم ذرا ترتیب کے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پہلا سوال ایمان والا لیتے، یعنی ترتیب صحیح بخاری کی لیں گے. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کسے کہتے؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور فرشتوں پر ایمان لائے اسی طرح زبان کا اقرار اور دل سے تصدیق، اور کتابوں پر ایمان لائے اور رسولوں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اچھی بری خیر و شر پر مبنی جو تقدیر ہے اللہ کی طرف سے اس پر بھی ایمان لائے. ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. جب حضور علیہ السلام یہ جواب مرحمت فرما چکے، اس نے دوسرا سوال کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ اب حضور علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا. فرمایا اسلام یہ ہے
کہ تو اللہ کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، توحید و رسالت کی گواہی دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے ایک، اور پھر تو نماز قائم کرے، پنجگانہ نماز قائم کرے، اور پھر تو زکوٰۃ ادا کرے، اور تو ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اللہ تجھے کعبہ تک جانے کی استطاعت اور مالی وسعت عطا کرے تو تو حج بھی کرے۔ ان 5 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ ہم توحید و رسالت کی شہادت اور گواہی تو دیتے ہیں، اگر ہم نماز پنجگانہ پابندی سے قائم نہیں کرتے تو حدیث پاک کی روح سے ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، یعنی ہمارے مسلمان ہونے میں نقص ہے، مسلمان ہونے میں نقص ہے۔ ہم شرعاً کافر تو نہیں کہلائیں گے، نام کی حد تک تو مسلمانوں میں شمار ہوں گے، مگر ہماری مسلمانی ناقص مسلمانی ہوگی، وہ مسلمانی صحیح معنوں میں ہوگی ہی نہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو مسلمانی میں نقص، روزے نہ رکھیں مسلمانی میں نقص، استطاعت ہو اور حج نہ کریں مسلمانی میں نقص۔ تو فرمایا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام۔ اس کے بعد اس سائل نے تیسرا سوال کیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اب یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، ایمان سے مراد عقیدہ ہو گیا۔ ایمان سے مراد کیا ہوا؟ عقیدہ۔ اس میں اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان آ گیا، رسولوں پر ایمان آ گیا، فرشتوں پر ایمان آ گیا، کتابوں پر ایمان آ گیا، قیامت کے دن پر ایمان آ گیا، تقدیر پر ایمان آ گیا، باس بعد الموت، ہر چیز پر ایمان آ گیا۔ یہ ایمان جب مکمل ہوا تو یہ مضمون بن گیا مسلمانوں کے عقیدے کا۔ کس کا مضمون بنا؟ یہ مضمون عقیدے کا مضمون ہوا، جس کو ایمان کے عنوان کے تحت بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اسلام کا عنوان آیا۔ اسلام میں حضور علیہ السلام نے بنیادی ارکان، اسلامی اعمال کے بنیادی ارکان بیان کر دیے۔ اقامت صلاۃ آ گیا، ایتاء زکوٰۃ آ گیا، صیام رمضان آ گئے، حج آ گیا بیت اللہ کا، اور اس سے پہلے سب سے شہادت توحید و رسالت آ گئی۔ تو یہ اسلام کا جو بنیادی عمل ہے اس کا اساسی ڈھانچہ بھی آ گیا۔ تو ایمان کے نام پر عقیدہ آ گیا، اسلام کے نام پر اعمال آ گئے۔ یہ بات اب اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، عقیدہ درست ہو اور عمل درست ہو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ عقیدہ اور درست، اس سے آگے کوئی اور چیز۔ جب آپ بات کرتے ہیں تصوف کی، عقیدے اور عمل کے ساتھ جب تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، باطنی کیفیات کے فروغ کی بات کرتے ہیں، اور اس مضمون کی بات کرتے ہیں جو اولیاء کرام سے متعلق ہے اور صوفیاء اور فقراء سے متعلق ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی جب عقیدہ بھی ہو گیا اور عمل بھی ہو گیا تو تصوف کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ نہیں پتا آپ کو؟ بولیے بھائی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تصوف کہاں سے نکل آیا، یہ طریقت کہاں سے نکل آئی، سلوک کہاں سے نکل آیا، اور بعضوں نے یہاں تک وسوسہ پھیلا رکھا ہے کہ تصوف معاذ اللہ ایک نیا دین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بس ایمان اور عمل کا نام تھا، عقیدہ بھی ہو گیا، عمل بھی ہو گیا، اب تیسری تو چیز ہی کوئی نہیں، تصوف کہاں سے نکل آیا؟ ایسے احباب کی اصلاح کے لیے اور توجہ کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے اور تربیت ذہنی کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ لمبی چوڑی دلیلوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث پاک کی پہلی حدیث تصوف کو بیان کرتی، پہلی حدیث۔ اگر اسلام صرف عقیدہ اور عمل کا نام ہوتا اور تیسری چیز کوئی نہ ہوتی تو جبرائیل امین
ایمان کا سلام کر کے جواب پا چکے تھے، اسلام کا سوال کر کے جواب پا چکے تھے، عقائد کا بیان بھی ہو گیا تھا، اعمال کا بیان بھی ہو گیا تھا، تیسری چیز اسلام میں کوئی نہ ہوتی تو تیسرا سوال نہ کیا جاتا، یہ نہ پوچھا جاتا کہ حضور احسان کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح ایمان دین کا ایک مستقل عنوان ہے، جس طرح اسلام دین کا ایک مستقل عنوان ہے، اسی طرح احسان دین کا ایک مستقل عنوان ہے۔ جس طرح عقیدے کے بغیر مسلمانی نامکمل ہے، عمل کے بغیر مسلمانی نامکمل ہے، اس طرح احسان کا جو بیان آگے آ رہا ہے، اس کی تکمیل کیے بغیر بھی مسلمانی کو کمال نہیں ملتا، کمال نہیں ملتا۔ اور احسان تصوف کی بنیاد ہے۔ احسان کیا ہے؟ تصوف کی بنیاد ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام بھی فرما دیتے، جبرائیل پوچھنے والے سے پوچھتے، بھائی ایمان بھی آ گیا، عقیدہ مکمل ہو گیا، اسلام آ گیا، عمل مکمل ہو گیا، اب تیسری کیا چیز ہے؟ بس اس کے بعد دین کچھ نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کا تیسرا جز بھی ہے، ایک جز ایمان ہے، یاد کر لیں، بولیے، دین کا ایک جز ایمان، ایک جز اسلام اور ایک جز احسان۔ ایمان سے مراد عقائد، دین کا ایک جز ہو گیا عقائد، عقیدہ، دوسرا جز ہو گیا عمل، تیسرا جز ہو گیا تصوف۔ کیا؟ تو تصوف الگ دین نہیں، اسی دین اسلام کا حصہ ہے، اسی دین اسلام کا۔ اب سوال جب کر لیا کہ احسان کیا ہے، تو آقا نے جواب کیا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب احسان میں نہ عقیدہ بیان فرمایا، کیونکہ عقیدہ ایمان کے باب میں پہلے آ چکا، احسان میں عمل بھی بیان نہ فرمایا کیونکہ وہ بھی اسلام کے باب میں آ چکا۔ احسان میں کیا بیان کیا؟ ایک تصور اور ایک کیفیت، یاد رکھنا، ایک تصور اور ایک کیفیت۔ تصوف اسی کے فروغ سے بنتا ہے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے اللہ کی، تو عبادت کرنا یہ تو اسلام کے تحت آ گیا تھا نا، کہ تو نماز قائم کرے، عبادت کرے، تو عبادت کرنا تو عمل میں آ گیا۔ تو عبادت کرنا فقط یہ احسان نہیں، بلکہ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو تیری کیفیت یہ ہو کأنک تراہ ہو، کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کے دوران اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش، اس کو تصوف کہتے ہیں، اور اس کیفیت کو احسان کہتے ہیں۔ حالت عبادت میں اس حالت اور کیفیت کو حاصل کرنا کہ نماز میں اس طرح کھڑا ہو کہ مولا کا دیدار ہو رہا ہے، کأنک، یہ نہیں کہ تمہیں دیدار ہو رہا ہے، بلکہ کیفیت یہ ہو، کأنک تشبیہ کا کلمہ ہے، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کو احسان کہا، اور اس کیفیت کو حاصل کرنے کا علم اور عمل، جتنی جد و جہد ہے، وہ تصوف ہے۔ تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھتا، اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہ ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ حالت نماز اس کیفیت کے ساتھ سرشار ہونی چاہیے کہ محبوب کو حسن مطلق آنکھوں کے سامنے ہے، نور ایزدی آپ کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہے، آپ اس کے سامنے حاضر ہیں، اور حضوری کی کیفیات کے ساتھ آپ کی نماز سرشار ہے۔ اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو، دوسری بات، اب نچلا درجہ آ گیا ہمارے جیسوں کے لیے، اگر یہ کیفیت اور حالت نصیب نہ ہو تو پھر عبادت چھوڑ نہ دے، عبادت چھوڑ، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی نماز پڑھتے ہیں، عبادت میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، اس لیے نماز چھوڑ دی، نہیں، یہ مسلمانی چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی تو مسلمانی چھوڑ دی۔
پھر نماز چھوڑ نہ دے، پھر بھی بہترین طریقے سے عبادت کر، عبادت کرنے اور نماز کے ادا کرنے میں کمی نہ کر۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تجھے اس کو دیکھنے کی کیفیت نصیب نہیں تو وہ تو تب بھی تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ کیفیت میسر نہیں کہ اسے دیکھو، اور یہ حال میسر نہیں کہ اس کا دیدار تمہیں نصیب ہو، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم یہ کیفیت پاؤ یا نہ پاؤ مگر تیرا کھڑا ہونا مولا کی نگاہ کے سامنے تو ہے، اسے تو پتا ہے کہ میرے دروازے پر ایک سوالی کھڑا ہے۔ تم دینے والے کو دیکھ رہے ہو یا نہیں، مگر دینے والا تو دیکھ رہا ہے کہ منگتا کھڑا ہے، ایک سوالی کھڑا ہے۔ لہذا سوالی پہلی کیفیت تو یہ ہو کہ جب تو اسے مانگے اور کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میں تیری بندگی کرتا ہوں اور تیرے سامنے جھولی دراز کرتا ہوں، تو اس کیفیت سے مانگے کہ ادھر سوال تیری زبان پر ہو اور نگاہ اس کے حسن و جمال پر ہو۔ اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو، یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو پھر یہ یقین کامل ہو کہ بے شک مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا مگر وہ مجھے دے بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کو تو علم ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ منگتا کھڑا ہے میرے در کے سامنے۔ لہذا ایسے حال میں بھی آپ کی نماز اور عبادت کی کیفیت بری، پھر بھی یکسوئی سے کھڑے ہو، ادب سے کھڑے ہو۔ اس لیے نماز اور عبادت کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ مومن کی نماز کو حضور علیہ السلام نے اس مومن کی معراج قرار دیا، کیونکہ نماز اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ معراج کیا تھا؟ یہ ایک نقطہ سمجھ لیں، دو چیزیں تھیں۔ معراج کیا تھا؟ دو چیزیں تھیں کہ مقام او ادنا پر آقا اللہ کو تک رہے تھے اور اللہ اپنے محبوب کو تک رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ تو معراج مصطفیٰ یہ تھی کہ دونوں تک رہے تھے، وہاں گویا کی کیفیت نہ تھی، حقیقت تھی۔ وہاں گویا کی کیفیت، یہ کیفیت نہ تھی کہ گویا حضور اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، وہاں در حقیقت پردہ اٹھ گیا تھا، نگاہ مصطفیٰ تھی اور جلوہ خدا تھا۔ وہاں گویا درمیان میں نہ تھا، وہاں عین مشاہدہ ذات حق تھا۔ اور مومن کی معراج نماز ہے، یہاں درمیان میں گویا آ گیا، درمیان میں، کیونکہ بندہ یہ ایک ہی نگاہ تھی آقا دو جہاں کی جس کو اللہ کا تکنا نصیب تھا۔ اب اور تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو چونکہ نہیں دیکھ سکتا اور کیفیت بھی عطا کرنا چاہتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے اور دیکھے جانے کی کیفیت کا مزہ بھی دینا چاہتے ہیں، تو گویا لگا دیا درمیان میں۔ تو گویا ایک پردہ ہے، گویا ایک پردہ ہے۔ تو فرمایا اس کیفیت سے نماز پڑھو، گویا اس کو تک رہے ہو تاکہ تکنے کے تصور کی لذتیں تمہیں نصیب ہو جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان، لذتیں نصیب ہو جائیں۔ اور اگر تمہیں یہ کیفیت میسر نہ ہو تو اس خیال میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ میں تو نہیں دیکھ رہا مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ مجھ پر ہے۔ اس کا بھی ایک مزہ ہوگا، اس کا بھی ایک، میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، مگر رموز سر دل بے دل چدانت ہے، یہ دل کی بات۔ ہم دل کے کورے ہیں، عقلوں کے بندے ہیں۔ آپ کو محبت ہے کسی سے اور بے پناہ محبت ہے، دو صورتیں ہیں، یا آپ اس کے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سامنے بیٹھے اس کو تک رہے ہیں، تب بھی ایک کیفیت ہے، ایک لذت ہے، ایک سرشاری ہے، ٹھیک ہے یعنی۔ دوسری شکل ایسی ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے، پس پردہ ہیں، مگر آپ کو یقین ہے کہ پردے کے پیچھے محبوب بیٹھا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں اگر یہ تصور موجود ہو کہ پردے کے پیچھے محبوب ہے، میں تو نہیں دیکھ رہا مگر وہ دیکھ رہا ہے، تو کیا یہ کیفیت بھی کم کیفیت ہوگی؟ اس میں لذت نہیں ملے گی، سرشاری نہیں ہوگی؟ بس اللہ پاک نے فرمایا کہ دو کیفیتوں کو حاصل کرنے کا نام احسان ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان، یا اس کو تکنے کی کیفیت ہو، اور اگر تک نہیں سکتے تو اس کے دیکھنے کا احساس ہو، اس احساس سے جو لذت ملتی ہے اس لذت سے سرشار ہو کر عبادت کرنا، یہ تصوف ہے۔ جب یہ تین سوال ہو چکے،
اس لیے تحریک منہاج القرآن، ہماری تحریک منہاج القرآن، اس کے جب بنیادی اصولوں کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ اس کے فکر میں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک اصول تو اس کا تعلق باللہ ہے، اللہ کے تعلق کو اجاگر کرنا، توحید کے جوہر کو چمکانا، اس کے لیے ذکر کی ضربیں لگاتے ہیں، حلقے اور مجلس سے منعقد کرتے ہیں ذکر ہو۔ ایک ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کی نسبت پختہ ہو، اس کے لیے نعت اور میلاد کی محفلیں کرتے ہیں اور آقا کے تذکرے کرتے ہیں۔ اور تیسرا عنوان ہے تصوف، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ کیا؟ اور اسی تصوف کے ذریعے اللہ کا تعلق اور اللہ کی بندگی اور توحید کا جوہر نصیب ہوتا ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن میں کی تعلیمات میں تصوف بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور وہ اس حدیث پاک کے باعث۔ اس کے بعد اس سائل نے سوال کیا، چوتھا سوال، حضور علیہ السلام قیامت کے بارے میں فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بھئی قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی، مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے جتنا تجھے، اتنا ہی معلوم ہے جتنا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے، اس کا علم جتنا تمہیں ہے میرے پاس بھی وہی علم ہے۔ اب یہ پوچھنے والے اور جواب دینے والے کے درمیان ایک راز تھا، کسی کو باقیوں کو کیا خبر کہ پوچھنے والے کو کتنا پتا ہے۔ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے کا جتنا علم ہے بس اسی قدر مجھے پتا ہے۔ اب بعض لوگ اس سے غلط معنی اخذ کرتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آقا نے کب فرمایا کہ مجھے علم نہیں؟ آقا نے کہاں فرمایا کہ مجھے علم نہیں؟ جب پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، فرما دیتے کہ لا عالم یا لا ادری، مجھے معلوم نہیں، یہ فرما دیتے۔ اگر فرماتے کہ مجھے علم نہیں تو پھر یہ مفہوم درست تھا کہ علم نہیں، مگر آقا نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ جو جواب حضور نے نہیں دیا ہم گھڑتے ہیں اپنی طرف سے کہ علم نہیں، حضور کو کب فرمایا؟ آقا نے تو فرمایا کہ مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنے تمہیں۔ اب جا کے پوچھنے والے سے پوچھو کہ تمہیں کتنا علم ہے، پھر آقا کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور ابھی آگے پتہ چلتا ہے کہ وہ پوچھنے والا تھا کون، پوچھنے والا تھا کون۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں اپنے کسی استاد سے ایک مسئلہ پوچھوں، میں اپنے ایک استاد سے ایک مسئلہ پوچھوں اور اس مسئلے کے جواب میں میرے استاد مجھ سے کہیں کہ اس پر میں بھی وہی کچھ جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ استاد بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں؟ یہ معنی ہوگا اس؟ بڑی سادہ سی بات ہے، وہ مجھے سمجھا رہے ہیں بھائی جو تم جانتے ہو میں بھی وہی جانتا ہوں، اور بقایا اس کو پردے میں رہنے دو کہ کب آئے گی اس کو اللہ پاک نے افشا نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا حضور پھر اس کی کچھ علامتیں بیان فرما دیں، کیا قیامت کی علامتیں بیان فرما دیں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں 3 علامتیں بیان فرمائی، سن لیں کتنی؟ 3 علامتیں بیان فرمائی کہ جب یہ 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں سمجھو کہ قیامت کا دور قریب ہے، اور قریب کا معنی بھی کوئی مہینوں سالوں میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا۔ فرمایا قیامت کی علامتیں یہ ہیں کہ مائیں نافرمان اولاد جنے گی۔ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں، سن لیں، یعنی ماؤں کے پیٹ سے نافرمان اولاد جنے گی۔ ان تالد الامۃ ربتہا، ماں وہ بیٹے جنے گی جو جوان ہو کر ماں پر حکمرانی کریں گے اور نافرمانی کریں گے۔ کنیزیں اپنے آقا جنے گی، یعنی مائیں جو اولاد جنے گی وہ بجائے اس کے کہ ماں باپ کی قدر کریں وہ ماں باپ پر حکمرانی کریں گے۔ آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بولیے، تو یہ خیر کی علامت ہے جی؟ قیامت کی علامت کا مطلب ہے کہ یہ فتنے اور یہ شر جب تک ظاہر نہ ہو جائیں گے اس وقت تک قیامت نہ آئے گی۔ جب تک یہ علامتیں ظاہر، جب تک یہ فتنے ہماری زندگی میں ظاہر نہ ہوں گے اس وقت تک قیامت
تو یہ فتنے ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. مائیں نافرمان اولاد جنے گی. اور دوسرا فرمایا کہ تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن والے, بکریاں ریوڑ چرانے والے. یہ استعارے کا کلمہ ہے, یعنی ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں ریوڑ چلانے والے اجڑ لوگ. مراد کیا ہے؟ اجڑ اور اکھڑ لوگ. یتطاولون فی البنیان, ان کے پاس اس حساب کا بے تحاشا سرمایہ آ جائے گا کہ کوٹھیاں اور محل بنائیں گے اور فخر کریں گے اس پر. یعنی ایسے اجڑ لوگوں کے پاس بے تحاشا سرمایہ آ جائے گا. یہ حدیث پاک ہے, ہماری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. 1400 سال قبل تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم نبوت کے ساتھ ان علامتوں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو در حقیقت ننگے پاؤں ننگے بدن رکھنے کے اہل تھے, اجڑ تھے, ریوڑ چرانے والے یعنی ان پڑھ تھے, جن کے پاس علم نہ تھا, استعداد نہ تھی, صلاحیت نہ تھی, بلیک منی, لوٹ مار کا پیسہ, ناجائز ذرائع کا پیسہ ایسا آ جائے گا کہ وہ محل اور کوٹھیاں بنائیں گے, ان میں رہیں گے اور اس پر فخر کریں گے. اور اس کے بعد تیسری علامت بیان فرمائی کہ تیسری علامت کیا تھی؟ فرمایا تیسری علامت اس فتنے کی یہ ہوگی کہ نالائق لوگ, اسی طرح نااہل اور نالائق لوگ, الصم البکم, جو اپنی زبان سے نہ حق کہیں گے اور نہ اپنے کانوں سے حق سنیں گے. نالائق ہوں گے, نااہل ہوں گے, ان کی زبان سے حق نہیں نکلے گا, ان کے کان حق نہیں سنیں گے, اور یہ ملوک الارض, یہ زمین کے اوپر حکمران ہو جائیں گے. حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گی, سلطنتیں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گی. تو جب نالائق لوگ, نااہل لوگ تمہارے حکمران بننے لگے, اور جن کے کان حق سن نہ سکے, جن کی زبانیں حق کہہ نہ سکیں, جو سراسر باطل ہوں اور حق سے دور ہوں, اور نااہل اور نالائق ہوں, جب سلطنت اور حکومت ان کے پاس چلی جائے, سمجھ لو کہ فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے. یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اور حضرت غابس الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے 6 چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ مجھے اور کوئی خوف نہیں, اپنی امت پر یہ خوف ہے کہ وہ ان 3 فتنوں میں مبتلا ہوگی. 6 فتنوں میں مبتلا ہوگی, ان میں سے 3 بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ خوف ہے کہ امت ان فتنوں میں مبتلا ہوگی. ان 6 فتنوں میں سے ایک فتنہ بیان فرمایا, یہ کہ قتل عام ہو جائیں گے اور انسانی خون کا بہانا اتنا ارزاں ہو جائے گا. ایک. نمبر 2, دین کا ٹھٹا مذاق کر دیا جائے گا. اور نمبر 3, میری امت میں وہ لوگ حکمران ہو جائیں گے جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہ ہوگی, جن کو دین کی سمجھ, جو حق سے دور ہوں گے, دین کی سمجھ نہ ہوگی اور صلاحیت کے اعتبار سے نالائق ہوں گے. حدیث پاک ہے, نالائق ہوں گے, دین کی سمجھ نہ ہوگی, حقدار نہ ہوں گے, مگر لوگ, آگے حدیث کے الفاظ ہیں, لوگ انہی کو پکڑ کے اپنا حکمران بنا دیں گے. وہ جو سلطنت کے اہل نہ ہوں گے, حکومت کے حقدار نہ ہوں گے, حق سے دور ہوں گے, حق گوارا جن کو نہ ہوگا, جو حق کے دشمن ہوں گے, باطل راہ پر ہوں گے, ایسے لوگوں کو لوگ پکڑ کے حکمران بنا دیں گے. جب سلطنت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے, سمجھ لو کہ امت میں فتنوں کا دور آ گیا ہے. مقصد کیا تھا؟ جب فتنے آئیں تو کیا فتنوں کا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں ہے شریعت میں؟ یہی جہاد ہے. اگر اولاد ماں کی نافرمان اولاد جننے لگے تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فتنوں کا دور آئے گا تو نافرمان اولاد ہوگی, لہذا اب نافرمان ہوتی ہے تو ہوتی رہے. کیا ہم گوارا کرتے ہیں؟ نہیں. حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ہاں گوارا کر لینا, بتا رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہوگا, اور وہ لوگ خیر پر ہوں گے جو اولاد کو فرما بردار بنانے کی محنت کریں گے.
آقا نے فرمایا گھر گھر گانا بجانا ہوگا، حدیث پاک میں علامت. تو کیا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ چونکہ فرمایا تھا گھر گھر گانا بجانا ہوگا سو ہو رہا ہے، چپ کر جائیں؟ نہیں، گانا بجانا ہوگا، فتنے کا بیان کر رہے تاکہ اہل حق کو پتا چلے کہ وہ دور میری امت میں آئے گا جب گھر گھر گانا بجانا ہوگا، اور ایمان والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے خاتمے کے لیے کوشش کریں. اسی طرح فرمایا وہ دور آئے گا جب لوگوں کے پاس ناجائز سرمایہ ہوگا، نااہل لوگ کوٹھیاں محل بنا کر فخر کریں گے، دندناتے پھریں گے. تمہارا جہاد یہ ہوگا کہ اس نظام کو بدلو. وہ دور آئے گا کہ نالائق لوگ اور حق بولنے اور سننے نہ والے، نہ حق بولے نہ حق سنے اور نالائق ہوں، وہ حکمران بن جائیں گے. تمہارا جہاد یہ ہوگا کہ ایسی سلطنتوں کے خلاف جہاد کرو تاکہ امت میں خیر بڑھے اور شر دبے. قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کی عظمت پر. ہر وہ بات جو 1400 سال پہلے فرما دی، ایک ذرہ فرق نہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہ سب چیزیں جب بیان ہو چکی پھر وہ سائل چلے گئے، سوالی چلا گیا اٹھ کر. صحابی کہتے ہیں میں اس کے بعد بیٹھا رہا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو بلا لاؤ. جب بلانے گئے تو وہ غائب ہو چکا تھا، اچانک غائب ہو گیا تھا. اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ اتدری من السائل، کیا تو جانتا پہچانتا ہے کہ یہ سوالی کون تھا جس نے اتنے سوال پوچھے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں. تو صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ خود نہ جانتے عقیدہ رکھتے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں سمجھتے تھے چونکہ ہم نہیں جانتے سو رسول بھی نہیں جانتے ہوں گے، ہم نہیں جانتے سو رسول نہیں جانتے ہوں گے. یہ سوچ نہیں تھی صحابہ کی. ان کا عقیدہ تھا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اس پر آقا نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھا، یہ جبرائیل تھے. فإنہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے اور تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہاری مجلس کے اندر بیٹھ کر تمہارے سامنے مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں اور ان سوال و جواب کی شکل میں تمہیں دین کی تعلیم دی جائے، تمہیں تمہارا دین سکھایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا فہم اور دین کی معرفت عطا فرمائے اور اس کی روح کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کے لیے مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. خود دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، تو بھی تو کبھی میری وفاؤں کا صلہ دے.